شروع سے ہی جو بلوچ جینوسائڈ ہے ان کے لیے آپ آواز اٹھاتے آ رہے ہیں، اور میں بھی چونکہ ایک ینگ ایکٹیوسٹ کے طور پہ اپنا رول کمیونٹی میں اور نیشنل لیول پہ ادا کر رہی ہوں، تو میرا سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہوئی، آپ اصل میں ہم ظالم کے خلاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے؟ کیونکہ ابھی بلوچ کے لیے آواز اٹھانا لوگوں کو، بلکہ ہر کسی کو ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ ایون میں بینگ اے ینگ ایکٹیوسٹ، لوگ مجھے چپ کراتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ مطلب ہو سکتا ہے تم اسٹوڈنٹ ہو، تم ابھی ایک پاتھ پہ ہو، تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایمان زینب مزاری کو لے کے، عمران ریاض کو لے کے، زیادہ کنٹروورشل نہیں کری جی تو میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ مطلب یہاں پہ ابھی موقف تو یہی ہے کہ مطلب ہم مظلوم کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے، تو آپ یہاں پہ کیا پریفر کریں گے کہ ہم کس کے خلاف ہو، ظالم کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ آپ کا سوال سن کے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی میں اتنی بہادر ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی صحیح بات، آپ نے سوال بڑا اچھا پوچھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا ظالم کے خلاف ہیں۔ ہم ظالم کے خلاف ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظلم کا ایک چہرہ ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ بلوچ جینوسائڈ کا آپ نے ذکر کیا، تو بلوچ جینوسائڈ کے خلاف پچھلے دنوں ایک تربت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ ہوا، اور وہ لانگ مارچ میں جو خواتین اور بچے تھے، جب وہ ادھر آئے تو اسلام آباد پریس کلب کے باہر انہوں نے کافی دن تک دھرنا بھی دیا۔ اس دھرنے کے مقابلے پہ ایک اور کیمپ آرگنائز کیا گیا اس کے بالکل سامنے۔ اس میں جو لوگ تھے وہ بلوچستان کے بڑے بڑے نوابزادے اور پاورفل لوگ تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیسز تھے۔ وہ ظالموں کے سہولت کار تھے۔ تو جو ظلم ہے اس کی پاکستان میں بہت سی شکلیں ہیں، اور کسی شکل نے وردی پہنی ہوئی ہے، کوئی وردی کے بغیر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ظالموں کی جتنی بھی شکلیں ہیں، وہ ساری شکلیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں، وہ ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ وہ متحد ہیں، لیکن جو مظلوم ہے وہ متحد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کا جو ہزارہ ٹرائب ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ظلم پہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ظلم سے نجات کا، کہ جس طرح ظالم جو ہیں وہ متحد ہیں، جو پاکستانی ظالم ہے نا، جو آپ کے قومی ظالم ہیں، ان کو بین الاقوامی ظالموں کی بھی حمایت حاصل ہے، لیکن جو آپ کا قومی مظلوم ہے اس کو آپ کے اندر پاکستان میں جو مختلف قوموں کے جو مظلوم ہیں ان کی بھی حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو مظلوم قومیتیں ہیں ان کو اپنا اتحاد قائم کرنا ہوگا، اور آپ کا جو اصل دشمن ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے، اور اس کی تمام شکلوں کو پہچان کے ان کے خلاف آپ اتحاد قائم کریں۔ تھینک یو۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل کر دیے جائیں گے، تو ٹھیک ہے، کوئی جو لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کے نیریٹو کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کریں، وہ تو قابو آ جائیں گے، تو آپ کا جو ڈیجیٹل بزنس ہے وہ کدھر جائے گا؟ اور جو انویسٹر ہے وہ پاکستان میں پھر کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ دراصل پاکستان میں جو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا رہے ہیں اور مزید لگانا چاہتے ہیں، تو آپ دراصل اس ماڈرن ایج میں پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی روک رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کہا گیا جی کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے جن کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ جی جناب، میں آپ کو بتا سکتا ہوں 50 قانون ہیں پاکستان میں، پی پی سی میں بھی ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں، اور بھی بہت سے قوانین ہیں جس کے تحت پاکستان میں صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ There is an Article 19 in the Constitution of Pakistan. You know there are 8 restrictions in that article. The Article 19 of the Constitution of Pakistan، لوگ کہتے ہیں جی یہ آزادی اظہار کا تحفظ دیتا ہے، کہ یہ جی پروٹیکشن دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو۔ نو، there are 8 restrictions within the Article 19 of the Constitution of Pakistan. Even you cannot speak
speak against a friendly country. You cannot criticize. اگر میں کہوں گا کہ جی چین یا امریکہ یا سعودی عرب نے یہ کام غلط کیا تو آپ آرٹیکل 19 کے تحت میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو مثال ہے وہ یہ ہے جس میں پیکا ایکٹ 2016 جس کے تحت آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا ہے, FIA نے گرفتار کیا ہے. اور یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے منظور کیا, اور جب یہ آ رہا تھا تو اس وقت ہمیں پتا تھا یہ کیوں آ رہا ہے. اور پھر اس کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو 2 سال پہلے اس کو آرڈیننس کے ذریعے مزید سخت کرنے کی کوشش کی. تو یہ کوشش ابھی سے نہیں چل رہی, یہ کوشش کافی عرصے سے چل رہی ہے. سوشل میڈیا کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ آئین پاکستان کی روزانہ خلاف ورزی کرتے ہیں, آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, تو ان کو تو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے, ان کو نہیں روکنا آپ نے صرف سوشل میڈیا کو روکنا ہے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں. یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہرایا گیا ہے اور ہم سے پیسے مانگے گئے اور ہم نے پیسے دیے, اور ہمارا نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے جناب ہم نے پیسے دیے اور ہم سے پیسے مانگے گئے. مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں, PTI والے بھی, سارے کہہ رہے ہیں. کوئی کسی نے بتایا آپ کو کہ کسی ٹی وی چینل نے یا کسی ٹی وی اینکر نے یا کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر نے کسی سیاستدان سے پیسے مانگے کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں تمہارے حق میں یہ کوئی پروگرام کروں گا؟ صرف ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کا یہاں پہ کوئی آپ ذکر کر نہیں سکتے کہ انہوں نے پیسے مانگے. جعفر خان مندوخیل کہہ رہا ہے میرے خلاف 3 کروڑ استعمال ہوئے, ندیم افضل چاند پیپلز پارٹی والا کہہ رہا ہے مجھ سے 5 کروڑ مانگے, کوئی کہہ رہا ہے مجھ سے 8 کروڑ مانگے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے 10 کروڑ دیے. تو بھائی جان آپ سارے کے سارے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. آپ کا خیال ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مسائل اس وقت حل ہوں گے جب یہ پیسے مانگنے والے جو ہے نا اصل لفافے, ان کو قابو کرو تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, پھر سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں بالکل ایگری کرتی ہوں حامد میر صاحب سے اور باقی دوستوں سے بھی کہ ہم شیشہ صاف کرتے رہتے ہیں. نہ ہوگا اور ایک اسپیس دینا ہوگا. میں گرویز کا ذکر کر رہی ہوں. ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوا ہے, مگر اپنی مثال نہیں. رابرٹ مگابے زمبابوے کے صدر رہے, تو انہوں نے جب ریفرینڈم کرایا دوبارہ الیکٹ ہونے کے لیے, تو ریفرینڈم میں ہار گئے. وہ ریفرینڈم میں ہار گئے تو انہوں نے پھر 2 نمبری کی اور نمبرز بدل دیے. نمبر بدلنے کے بعد وہ دوبارہ صدر بن گئے. صدر بننے کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ اپنی کابینہ سے قانون پاس کرایا کہ اگر کسی نے صدر کی ہتک کی تو اس کو سزا ملے گی. تو ہتک عزت کا قانون بن گیا. اس ہتک کی عزت کے قانون کی وجہ سے کئی لوگوں کو سزائیں ہوئی, لیکن صحافی اپنا کام کرتے رہے. جو ریفرینڈم تھا اس کی سٹوریز لے کر آتے رہے, تو 110 صحافی وہاں پہ مار دیے گئے. تو ایسا جن ممالک میں ہوتا ہے وہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہوتا اور میڈیا وہاں پہ پرفارم نہیں کر پاتا, تو پیس بلڈنگ وغیرہ وہاں پر سے خواب ہی نہ جاتا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی مسکنسپشن ہے یہ کہ یہ بالکل ایک بے لگام میڈیا ہے, اس پر کوئی چیک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈیا انفلوئنسرز جو خبریں دیا کرتے ہیں تو ان کی اپنی ایک ساکھ ہوتی ہے. حامد میر صاحب اپنے پلیٹ فارم سے اگر کوئی خبر دیں گے تو حامد میر صاحب کا پلیٹ فارم زیادہ معتبر ہے بنسبت کسی ایسے بندے کے جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو میڈیا انفلوئنسرز اسی طرح سے اپنا اسپیس بناتے ہیں اور اپنی ریپوٹیشن بناتے ہیں اور اپنا مقام بناتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم خبر لے رہے ہیں تو ہم کس انفلوئنسر سے لے رہے ہیں, اور اگر وہ انفلوئنسر غلط خبر دے گا تو ڈسکریڈٹ ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ سوشل میڈیا یہ نہیں ہے کہ اس پر جو آدمی بات کر رہا ہے اس پہ کان کر لیا جائے, اس پہ یقین کر لیا جائے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا کریڈیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. جی ہارون صاحب, تھینک یو. جی میرا خیال میں there are problems with social media as well. And joint interview Mr. Modi in Dubai and Mr. Imran Khan, and we will build peace. So I said, will you allow me to ask questions of my own liking to Mr. Modi? He said, no. All the questions will be related to the peace. So I concluded that there is some backdoor channel diplomacy going on between India and Pakistan,
and they are trying to use me and another Indian journalist. So this is called agenda-based peace journalism. So I refused. So if yes, I agree with Harun Saab that the state institutions must take some initiatives for peace building, but they should not try to use journalists or journalism for their own agenda. This is not media diplomacy. This is agenda-based journalism. If you want to make peace with India, then I should be allowed to interview Indian politicians through my own questions, not through the questions provided to me by the state. Thank you. Thank you, Anand Saab.